ماہ مبارک کے اختتام پر عمومی طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملت اسلامیہ میں جو جوش و خروش تھا، عبادات پر مکمل توجہ تھی، اذکار پہ پوری پہرے داری تھی، صدقات و خیرات کے حوالے سے بڑا شاندار منظر تھا، اس میں بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مساجد کی وہ رونقیں نہیں رہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ صرف اس دفعہ نہیں، ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر وہی روٹین کے نمازی رہ جاتے ہیں، وہی چند افراد جن کو اللہ رب العالمین نے خاص توفیق سے نوازا ہے، وہ اپنے اس نیکی کے سفر کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کر کے، محنت اور مشقت کر کے ہمارے اسلاف میں سے کچھ ایسے القابات دے دیے، کچھ ایسے ان کے نام رکھ دیے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کہ جی وہ تو ہمارے ہیں، حالانکہ ان کے نہیں ہوتے، وہ ہمارے ہیں، قرآن و سنت والے، لیکن ان کے بارے میں ایسی باتیں معروف کی جاتی ہیں، ایسی چیزیں مشہور کی جاتی ہیں، اور پھر مسلسل نئے انداز اختیار کر کے اتنا زیادہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ نہیں کیوں گے۔ اس شخصیت کے اوپر اپنا وہ قبضہ کر کے پھر اس کی طرف منسوب کر کے ایسی روایات، ایسی باتیں، ایسی حکایات اور ایسے اقوال جن کا حقیقت میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، معاشرے میں پھیلا دیا جاتا ہے، اور لوگ پھر ان کی تقدیس کے اندر، ان کی عزت و توقیر کے اندر وہ سب کچھ قبول کرتے رہتے ہیں کہ جب نام ان کا استعمال ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی بات ہے، ان کا فرمان ہے، تو اگر یہ ان کا فرمان ہے تو وہ تو بڑی پہنچی شخصیت تھی، بڑا اعلیٰ رتبہ اور مقام تھا، تو بات تو ٹھیک ہوگی۔ یعنی اپنی مرضی سے نام رکھا، اپنی مرضی کا لیبل لگایا، پھر اپنی مرضی کے فتوے جاری کیے، اقوال معروف کیے، فقہ بنا دی، کتابیں لکھ دیں، اور جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے چلے گئے۔ جیسے جیسے اسلام کے اندر یہ آمیزش ہوتی گئی، ملاوٹ ہوتی گئی، تو ظاہر بات ہے اب ملاوٹ پر تو رحمتیں نہیں نہ ملتی، جو اصل کام ہی نہ رہا، قرآن ہی نہ رہا، سنت پر عمل ہی نہ رہا، تو اب وہ برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں کیسے مل سکتی تھیں؟ اور وہ لوگ جو قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے کہ یہ لوگ ہم ہی میں سے گمراہ ہوئے ہیں اور ہمارے ہی لوگوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بالکل اس کے مقابلے میں ایک محاذ قائم کر لیا، اور یوں معاشرے میں محسوس کروایا کہ شاید ہم اور لوگ ہیں اور جن کا وہ نام لے رہے ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ یعنی اپنے اسلاف پر ہم نے خود ہی قبضہ کروا دیا۔ ان میں سے ایک شخصیت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
جس شخصیت کو جو نام عطا کر دیا، جو لقب عطا کر دیا، اب وہ نام کسی اور کی طرف منسوب کرنا اپنی مرضی سے، حقیقت میں یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ ہے اور ان کی گستاخی کہ آپ نے تو فلاں کو کہا ہے، میں اس کو نہیں کہتا، میں فلاں کو کہتا ہوں۔ اور اس کے اندر وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صرف 2 اشخاص کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے، ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں کس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کی خوبیاں اپنی جگہ پہ ہیں، ان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ بتانے چاہیے کہ یہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ غداری ہوئی ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان کو بلا کے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور خود ان کی قتل کی وہ ساری ترتیب لگا کے ان کو مظلومیت کے اندر قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ ان کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں اگر ہم بیان کرنا چاہیں، لیکن چونکہ وہ فضائل و مناقب جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کرنے نہیں چاہتے، پھر وہ اپنی مرضی کا نام رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سید الشہداء، تاکہ ادھر سے توجہ ہٹ جائے۔ اور جب ایک وقت میں کسی چیز سے توجہ ہٹا دی جائے پھر اگلے مراحل سارے آسان ہو جاتے ہیں کہ جس کو آپ نے وہ نام دے دیا جو نبی علیہ السلام نے کسی اور کو دیا تھا، اب اس کے فضائل بھی آپ خود بیان کریں گے، اپنی مرضی کا نام، اپنی مرضی کے فضائل، اپنی مرضی کے مناقب، اپنی مرضی کے پھر ان کے حوالے سے اقوال، اور ان کے اوپر پھر جو مرضی بہتان بازی کرتے جائیں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ کسی نے کون سی تحقیق کر لینی ہے؟ اس انداز سے مسلمانوں کے اندر یہ گمراہ فرقے تیار کیے گئے، خود ہی ایک نام رکھتے ہیں، پھر خود ہی اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، خود ہی اس کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں اور پھر انہیں کو پھیلا کے تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔